اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرے تمام سننے والوں کو میرا محبتوں بھرا سلام۔ آج کی ویڈیو میں ہم ولید کی عرض پڑھیں گے۔ اے عزت مآب حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ، میرے ساتھ تعاون فرمائیے۔ حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، ارشاد باری تعالیٰ ہے، اے ایمان والو، اچھے کاموں میں، نیکی کے کاموں میں ایک دوسرے سے تعاون کرو، اور گناہ اور زیادتی کے کاموں میں ایک دوسرے سے تعاون نہیں کرو۔ اے ولید، یزید نیک ہوتا، یزید تہجد گزار ہوتا، یزید قرآن کا قاری ہوتا، یزید کردار کا غازی ہوتا، یزید میرے نانا کا غلام ہوتا، یزید شرم و حیا کا پیکر ہوتا، یزید عزتوں کا رکھوالا ہوتا، تو میں تیرے ساتھ تعاون کرتا، میں یزید کی بیعت ضرور کر لیتا۔ یزید کا خط پڑھ کر ہاشمی خون ابل پڑا، چہرہ اقدس پر جلالت رقص کرنے لگی۔ پھر ساتھ ہی نانے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دی ہوئی شہادت کی خبر بھی یاد آ گئی۔ کربلا کا خونی منظر بھی آنکھوں کے سامنے آ گیا۔ فاطمہ کے لختے جگر نے فرمایا، میں حسین اور یزید کی بیعت کر لوں، میں نواسہ رسول اور یزید کی بیعت، میں علی کا جایا اور شریعت کے باغی کی بیعت، میں جگر گوشہ بطول اور دین کے دشمن کی بیعت۔ نہیں، یہ کبھی نہیں ہو سکتا، اس لیے کہ میرے وہ ہاتھ جو کبھی بوسہ گاہ رسول تھے، آج یزید کے پلید ہاتھوں میں نہیں جا سکتے۔ میرا وہ سر جو شب و روز بارگاہ الہی میں جھکا رہتا ہے، اسلام کے ایک دشمن کے آگے نہیں جھک سکتا۔ جس نے فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا پاک دودھ پیا ہے، وہ ایک باطل پرست انسان کی اطاعت نہیں کر سکتا۔ جبرائیل علیہ السلام جس کے گھر کے دربانی کرے، فرشتے جس کا جھولا جھلائیں، خدا جس کے ناز دیکھے، مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جس کو اپنے کندھوں پر اٹھائے، وہ حسین آج ایمانت میں خیانت کرنے والے اور دین کی حدوں کو توڑنے والے یزید کی بیعت کر کے آئندہ آنے والی نسلوں کے لیے اسلام کی بے حرمتی کے لیے راستہ نہیں کھول سکتا۔ یہ تمام باتیں امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ کی عطا سے جانتے تھے، کیونکہ وہ ولیوں کے سلطان کے بیٹے تھے، حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی گودی میں کھیلنے والے تھے۔ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اتنے دکھ، اتنی تکالیف، اتنے صدمے برداشت کیے، مگر میرے آقا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تکیہ نہیں کیا، صرف اور صرف دین اسلام کی آبیاری اور اللہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رضا کی خاطر۔ امام علی مقام نے جب یزید کی بیعت سے انکار کر دیا تو ولید چونکہ ایک امن پسند آدمی تھا، اس نے کہا کہ اچھا، آپ تشریف لے جائیں۔ اس پر مروان نے ولید سے کہا کہ اگر اس وقت تم نے ان کو جانے دیا اور بیعت نہ لی تو تم کبھی بھی ان پر قابو نہیں پا سکو گے، تا وقتیہ بہت سے لوگ قتل ہو جائیں گے، ان کو قید کر لو، اگر یہ بیعت کر لیں تو ٹھیک، ورنہ ان کا سر قلم کر دو۔ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ سن کر اٹھ کھڑے ہوئے اور فرمایا، ابن الزکا، تو مجھے قتل کرے گا یا یہ کریں گے؟ خدا کی قسم تو جھوٹا اور کمینہ ہے۔ یہ کہہ کر آپ اپنے گھر تشریف لے آئے۔ آپ کے تشریف لے آنے کے بعد مروان نے ولید سے کہا، تم نے میرا مشورہ نہیں مانا، اب تم کبھی دوبارہ اس طرح کا موقع نہیں پا سکو گے۔ ولید نے کہا، تم پر افسوس کہ تم مجھے ایسا مشورہ دے رہے ہو۔ خدا کی قسم، اگر دنیا بھر کا مال بادشاہی مجھے اس بات پر ملے کہ میں نواسہ رسول کو یزید کی بیعت نہ کرنے پر نعوذ باللہ قتل کر دوں تو مجھے قبول نہیں ہے۔ باخدا قیامت کے دن جس سے خون حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی باز پرس ہوگی، وہ ضرور خفیف المزاح ہوگا۔ مروان نے کہا، تم ٹھیک کہتے ہو، یہ بات اس سے صرف ظاہراً کہی تھی، ورنہ دل میں ولید کی بات کو ناپسند کرتا تھا۔ جب حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ مروان کی بکواس سن کر ایسا منہ توڑ جواب دیا کہ وہ بولنے کے قابل نہ رہا۔ یہ کس کا کلیجہ ہے کہ ایسا ارادہ دل میں لائے، میری جانب نظر اٹھائے؟ جو میرے قتل کا عزم کرے گا، میرے مرنے سے پہلے وہ خود مرے گا، اسی کے خون سے زمین کو سرخ کر دیا جائے گا اور اس کے گلستان حیات کو پامال کر دیا جائے گا۔ اے مروان، تیری یہ جرت کہ مدینے شہر میں میرے قتل کی بات کرے،
تو کیا کوئی بھی یہاں مدینے میں میرا کچھ نہیں بگاڑ سکتا، اور میں سوائے کربلا کے کسی اور جگہ شہید نہیں ہوں گا۔ میرے نانا نے میری پیدائش سے پہلے یہ خبریں دنیا کو سنا دی تھیں۔ معراج رسول اور معراج حسین۔ جب امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ یزید کی بیعت سے انکار کر کے ولید کے دربار سے نکلے تو رجب شریف کا مہینہ تھا، چاند کی 27 تاریخ تھی، 60 ہجری کا سال چل رہا تھا۔ حضرات، یہ وہ مہینہ ہے جس مہینہ میں امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نانا معراج کرنے آسمانوں کی بلندیوں کو عبور کر کے لامکان تک پہنچا تھا۔ مگر افسوس، اسی مہینے میں حسین پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو نانے کا مدینہ چھوڑنا پڑا۔ میرا نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم معراج پر گیا تھا، آقا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی معراج پر جا رہا تھا۔ میرے آقا مکہ چھوڑ کر عرش معلیٰ پر پہنچے، میرے حسین مدینہ چھوڑ کر کربلا معلیٰ پہنچے۔ میرے آقا اپنی امت بخشوانے عرش پر پہنچے، میرے حسین نانا کی امت کو بخشوانے کربلا پہنچے۔ میرے آقا نے عرش پر زلفیں بکھیر کر امت کو بخشوایا، میرے حسین نے کربلا میں بچوں، بھتیجوں، بھانجوں، بھائیوں کی قربانیاں دے کر نانے کی امت کو بخشوایا۔ میرے آقا معراج کی رات جوڑے سمیت عرش پر سوار ہوئے، میرے حسین کربلا میں تن کٹوا کر نیزے کی نوک پر سوار ہوئے، یا یوں کہہ لیجئے کہ سر امت کا ابن مرتضیٰ کو تاج کہتے ہیں، حسین ابن علی کا دو جہاں پر راج کہتے ہیں، ہوئے سر خم زمانے کے سر شبیر کے آگے، اسی رفت کو اہل معرفت مہراج کہتے ہیں۔ گورنر مدینہ ولید نے امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ دونوں کو بلا بھیجا تھا۔ حضرت امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ ولید کے پاس چلے گئے، مگر حضرت عبداللہ بن زبیر طرح طرح کے ہیلوں سے ولید کے قاصد کو ٹالتے رہے اور ولید کے پاس نہیں گئے۔ دوسرے دن وہ اپنے بھائی جعفر کے ہمراہ مدینہ منورہ سے مکہ مکرمہ روانہ ہو گئے۔ ولید کے عملہ نے ان کو بڑا تلاش کیا مگر وہ نہ مل سکے۔ امید کرتی ہوں میری یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی۔ اگر میری ویڈیو آپ کو اچھی لگی تو میرے چینل کو سبسکرائب کریں، میری ویڈیو کو شیئر کریں، لائک کریں۔ انشاءاللہ تعالی کل نئی ویڈیو نئے موضوع کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوتی ہوں۔ جب تک کے لیے اجازت چاہتی ہوں۔ اللہ حافظ، فی امان اللہ۔